اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے یونانی ویڈیو لیکچر سیریز میں۔ آج انشاءاللہ جس مضمون پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے خلط دم۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ 4 طریقے کے خلط ہوتے ہیں: دم، بلغم، صفرا، سودا۔ دم کا مزاج حار اور مائسٹ مرطوب ہوتا ہے، بلغم سرد اور تر ہوتا ہے، صفرا کا مزاج یا کیفیت خشک، حار اور خشک یا یبوسی ہوتی ہے، اور سودا کا مزاج بارد اور خشک ہوتا ہے۔ تو آج اس میں خاص طور سے ہم خلط دم کے بارے میں آپ سے تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد تعریف دم۔ دم وہ خلط ہے جو جگر میں بنتا ہے، یعنی سب سے پہلا ہی جملہ یہ وضاحت کر رہا ہے کہ اگر خلط دم میں کسی طریقے سے فساد ہے تو اس کا اصول علاج جگر سے شروع کیا جائے گا، کیونکہ یہی مرکز ہے جہاں پر یہ خلط سازی کا تعین ہوتا ہے، کی تخلیق ہوتی ہے اور چاروں اخلاط بنتے ہیں۔ اور اگر اس میں کسی بھی طریقے کا غلبہ ہے یا کمی ہے یا فساد ہے یا عدم توازن ہے تو سب سے پہلے جگر کی اصلاح کرنا نہایت ضروری ہے۔ دم وہ خلط ہے جو جگر میں بنتا ہے اور اسی کے غذائیت بہترین اور لطافت اور رقت زیادہ ہوتی ہے۔ لال رنگ، گرم تر اور مزاج گرم تر مزاج اور رقیق ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خون دم بدن کا لطیف ترین خلط ہے جو جاں کی حفاظت، رنگت، حیات اور قوت اعضاء کا ذریعہ ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں اخلاط اربع میں دم کا مقام۔ اخلاط اربع 4 قسم کے آپ کے ہو گئے: دم، بلغم، صفرا اور سودا۔ اب اس کے بعد مزید یہ چاروں اخلاط غذا کے ہضم و استحالہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ بدن کی غذا، نشو و نما، حرارت اور رطوبت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں دم سب سے زیادہ غذائیت بخش خلط سمجھا جاتا ہے۔ دم اگر کا توازن ہے تو حیات ہے، غذا، رونق اور قوت کا۔ اخلاط اربع دراصل بدن کی وہ بنیادی رطوبات ہیں جو صحت و مرض کی بنیاد بنتی ہیں۔ ان میں دم کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ اعضاء کے غذا اور جسمانی قوت سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی ہم غذا حاصل کرتے ہیں وہ براہ راست ہمارے اعضاء یا خلیات کو میسر نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے اس کے 4 مقامات پر ہاضمہ ہوتا ہے جن کو ہم ہضم اربع کے نام سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے معدہ میں، پھر اس کے بعد کبد یا جگر میں، پھر اس کے بعد عروق میں، اور پھر اس کے بعد عضوی ہضم عضوی جو خلیات میٹابولزم جسے آپ کہتے ہیں۔ تو جب وہاں پر یہ غذا پہنچتی ہے تب اس کو خلیات کو توانائی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے پورا جسم کی نشو و نما صحیح طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد خلط دم کی تعریف۔ خلط دم ایک گرم و تر، لطیف اور غذائیت بخش خلط ہے جو جگر میں غذا کے استحالہ کے بعد بنتا ہے اور اعضاء کی بہترین غذا فراہم کرتا ہے۔ سادہ الفاظ میں دم بدن کو غذا دیتا ہے، رونق پیدا کرتا ہے، قوت و تازگی بخشتا ہے، نشو و نما میں مدد دیتا ہے۔ خاص اس کی جو ہے کیفیت ہے دم بدن کی پرورش اور حیات کا اہم ترین خلط ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم مزاج کو سمجھتے ہیں جو کہ پہلے بھی میں نے آپ سے گزر کیا تھا کہ اس کا مزاج گرم اور تر ہوتا ہے، لطیف اور غذائیت بخش خلط ہے جو جگر میں غذا کے استحالہ کے بعد بنتا ہے، جس کو میں نے کہا کہ جگر کی اصلاح ضروری ہے اگر دموی اخلاط میں کسی بھی طریقے کا فساد ہوتا ہے یا عدم توازن ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چاروں اخلاط کی تخلیق اور تعین جگر کے میں استحالہ کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی خلط میں دقت یا دشواری، عدم توازن ہو تو اصول علاج کا مرکزی اور بنیادی
ذہن جگر پر جانا چاہیے اور جگر کی اصلاح کرنا چاہیے، اور اعضاء کی بہترین غذا فراہم کراتا ہے۔ سادہ الفاظ میں دم بدن کو غذا دیتا ہے، رونق پیدا کرتا ہے، قوت اور تازگی بخشتا ہے، نشو و نما میں مدد دیتا ہے۔ دم بدن کی پرورش اور حیات کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم مزاج کو دیکھتے ہیں۔ گرم اور تر ہوتا ہے، اس کے مزاج کے اثرات بدن میں حرارت پیدا کرتا ہے، جس کو آپ حرارت غریزیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تمام طریقے کے جسمانی حیاتیاتی اعمال کے لیے حرارت غریزیہ کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور یہ حرارت آپ کو دمی اخلاط کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ رطوبت اور نرمی قائم رکھتا ہے، رنگت میں سرخی پیدا کرتا ہے، قوت اور نشاط میں اضافہ کرتا ہے۔ یاد رکھنے کی ترتیب: دم برابر حرارت پلس رطوبت پلس غذائیت، یعنی حرارت پہنچانے کا بھی کام کرتا ہے، رطوبت پہنچانے کا کام کرتا ہے، اور غذائیت بھی پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد تکوین دم، کہاں پر اس کی تخلیق ہوتی ہے، خلط دم کیسے بنتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے غذا معدہ میں ہضم ہوتی ہے، ہضم شدہ معدہ جگر تک، ہضم شدہ مادہ جگر تک پہنچتا ہے، جگر اس سے اخلاط اربع بناتا ہے۔ ان اخلاط میں دم سب سے اہم ہے، غذائی خلط ہے، مختصر خاکہ غذا ہضم کے ذریعے معدہ، اور معدہ سے پھر جگر، اور وہاں پر آپ کو اخلاط کی تخلیق ہو گئی۔ انہی اخلاط میں سے ایک اخلاق دم ہے جس کی بھی تخلیق ہوئی۔ اعضاء کے غذا اور پرورش اہم نقطہ دم کے پیدائش میں جگر کا مرکزی کردار ہے۔ طب یونانی میں جگر کو خلط سازی کا اہم عضو مانا گیا ہے۔ غذا کے استحالہ کے بعد جو صالح اور غذائیت بخش خلط بنتا ہے، اس میں دم کا مقام نمایاں ہے۔ اب اس کے کیا کیا کام ہوتے ہیں؟ نمبر 1 تغذیہ، دوسرا نشو و نما، تیسرا ترتیب، چوتھی تقویت، اور اس کے بعد تحسین لون، حسن میں اضافہ، سرخی، رنگت، لالی۔ لون سے مراد رنگ سے ہوتا ہے۔ طبعی دم کی طبعی علامات: جب خلط دم معتدل اور طبعی ہوتا ہے تو چہرے پر سرخی اور رونق بنی رہتی ہے، بدن میں قوت اور تازگی ہوتی ہے، بھوک مناسب لگتی ہے، نیند توازن کے ساتھ آتی ہے، جلد میں نرمی اور رطوبت ہوتی ہے، طبیعت میں بشاشت و انبساط ہوتا ہے، نبض میں اعتدال ہوتا ہے۔ نتیجہ: اگر اعتدال دم ہے تو صحت برقرار ہے، توانائی اور شگفتگو ہے، اور اس کے برعکس اگر عدم توازن ہے تو مرض ہی مرض ہے۔ اگر دم معتدل ہو تو انسان کی رنگت بہتر ہوتی ہے، طبیعت خوشگوار ہوتی ہے، جسم مضبوط اور افعال بدن مناسب رہتے ہیں۔ یہ حالت صحت کی علامت ہے۔ اس کے بعد غلبہ دم کیا ہے؟ کسی بھی چیز میں اضافے کو غلبہ کہتے ہیں، جب اسی طریقے سے خلط دم کی مقدار یا کیفیت کے اعتبار سے بڑھ جائے، کوانٹٹی میں بھی بڑھ جائے یا کوالٹی، اتنی ہی مقدار میں خون ہے لیکن اس کی کیفیت حار ہو گئی، یا زیادہ رطوبی ہو گئی، یا حار اور رطوبت دونوں کا ایک ساتھ غلبہ ہو گیا، تو اسے ہم غلبہ دم کہتے ہیں۔ تو غلبہ دم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ علامات غلبہ دم: چہرہ کی زیادہ سرخی ہوتی ہے، سر درد ہوتا ہے، جسم میں بھاری پن ہوتا ہے، غنودگی ہوتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، جسم میں گرمی ہوتی ہے، امتلاء خون ہوتا ہے، خلیات میں جمع ہو جاتا ہے، بافتوں میں جمع ہو جاتا ہے، جس کو اسائٹس کہتے ہیں۔ تمام طریقے کے امراض دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بعض اوقات ناک سے خون بھی آ جاتا ہے۔ کلیدی تصویر: کثرت دم امتلاء ہوگا اور شکایات دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کے بعد جو ہے دم کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر دم کم ہو جائے یا اس کی کیفیت میں کمی ہو جائے تو اس کو ہم قلت دم یا ضعف دم کے نام سے جانتے ہیں۔ رنگت پھیکی پڑ سکتی ہے، جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے، جلد تھکا تھکا سا جو ہے محسوس ہوتا ہے، ضعف اور نقاہت ہوتی ہے، چہرے کی رونق میں کمی ہوتی ہے، غذائیت کی کمی کے آثار ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا کا نقاط: دم کی کمی، ضعف تغذیہ اور کمزوری۔ موازنہ اعتدال: دم اگر ہے تو قوت اور رونق ہے، اور قلت دم ہے تو ضعف اور پس مردگی ہوگی۔ جس طرح دم کی زیادتی مسائل پیدا کرتی ہے، اسی طریقے سے دم کی کمی بھی اپنے مسائل پیدا کرتی ہے۔ خلط دم کے غلبے کا وصول علاج: سب سے پہلے تنقیص یا تقلیل خون کو کم کیا جائے گا۔ اس کے لیے وینیسیکشن یا ہجامہ، یہ اپنے آپ نہیں بلکہ ماہر طبیب، ماہر حکیم
کی دیکھ ریکھ میں اور انہیں کے مشورے سے، بلکہ انہیں سے کرانا چاہیے۔ دوسرا جو ہے تبرید، کولنگ، کیونکہ حار اگر کیفیت زیادہ ہو گئی تو اس کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا۔ تبرید، تجفیف، رطوبات زیادہ ہیں تو اس کو سکھانا پڑے گا۔ تسکین، اگر درد ہے تو تسکین حرارت ادویہ، اصلاح غذا اور اصلاح طرز زندگی، یہ چند اصول ہیں جن کو ہم کو اپنانا پڑے گا۔ علاج کے لیے غذائی علاج، جو کا پانی جس کو ماء الشعیر کہتے ہیں، 13 حصہ پانی، 1 حصہ جو لے کر اس کو جوش دیتے ہیں، چھان کر کے پانی کا استعمال کرتے ہیں، یہ پانی کو ہم ماء الشعیر طبی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ انار، کھیرا، کدو، یہ سارے جو ہے تر اور جو سرد بارد پھل ہیں۔ اگر حار کی کیفیت ہے تو اس میں جو کا پانی، انار، کھیرا، کدو، یہ سارے جو ہے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ سبز پتیوں والی سبزیاں، مناسب مقدار میں پانی، تدابیر فصل ضرورت کے مطابق، حکیم کی دیکھ ریکھ میں، حجامہ، مصالحات یا منقیات صرف طبیب کے مشورے سے۔ اب اسی طریقے سے اگر اصولی ادویات کے طور پر مبرد، ملطف، منقیہ خون، مسکن حرارت ادویات کا انتخاب مریض کے مزاج، عمر اور بیماری کے مطابق ماہر طبیب کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔ اس کا جو ہے پرنسپل آف ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ تقویت خون، تقویت جگر، اصلاح ہضم، تقویت بدن، سبب کا علاج، یعنی دموی اخلاط میں عدم توازن ہے تو سب سے پہلے تقویت خون، تقویت جگر، اصلاح ہضم، تقویت بدن اور سبب کا علاج کیا جانا ضروری ہے، کیونکہ طب یونانی میں سبب کا ازالہ ہی بنیادی اصول ہوتا ہے۔ غذائی علاج میں دودھ، کھجور، انار، انگور، مناسب مقدار میں گوشت، مزاج کے مطابق دالیں اور متواتر غذا، تدابیر آرام، مناسب نیند، ہلکی ورزش، ذہنی سکون، ادویہ اصولی طور پر مقوی دم، مقوی جگر ادویات، اور اس کے بعد آپ کو مقوی معدہ اور مغزیات کا استعمال کرنا مفید ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ہماری محنت تھوڑی سی بھی آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، جس سے ہمیں اور مزید تقویت مل سکے اور اکیڈمک اور بھی آپ کے سامنے ہم مواد پیش کر سکیں۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔